اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہم سے خوش ہے؟ ابھی تو شاید بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن اب اس کا کوئی مختصر جواب جو بن سکتا ہوں کہ کیسے پتہ لگے کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس کو اور زیادہ جنرلائز کریں بلا تشبیہ، کہ مثال کے طور پر آپ اپنی والدہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں کہ آپ کی والدہ راضی ہو جائیں؟ آپ جو وہ چاہتی ہیں وہ کروں میں. زوجہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں کہ وہ راضی ہو جائیں؟ آپ اپنے بچوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ایک فہرست ہونی چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کو پسند ہیں. جو ان کو پسند ہے اگر وہ کیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے، بلکہ اس سے بہت بالاتر، پروردگار عالم کے قضیے کے اندر ہم جتنی عبادتیں انجام دیتے ہیں اس میں نیت ہماری کیا ہوتی ہے؟ قربتاً الی اللہ. اس کا دوسرا مطلب ہی یہ ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اس کا مطلب اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے طے شدہ ہے کہ جتنے اچھے کام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں اگر پیش کیے جائیں تو پروردگار عالم ان سے راضی ہوتا ہے. نماز پڑھنے سے خدا راضی ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے خدا راضی ہوتا ہے. اسی طرح سے غریب کی مدد کرنے سے، زکوٰۃ نکالنے سے، مالی واجبات کو ادا کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے. دوسروں سے مسکرا کر ملنے سے، ہنس کر بات کرنے سے، ان کے غم میں شریک ہونے سے، ان کے درد میں شریک ہونے سے، ان کے ساتھ ایک خلوص کا اظہار کر کے اگر انسان اس رویے کو اختیار کرے تو پروردگار عالم راضی ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں کہ جو ڈوز ہیں قرآن مجید کے اندر، احادیث پیغمبر کے اندر، سب کو اگر آپ دیکھیں ان کو کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے. اور اگر ان کے مخالف میں وہ چیزیں جن سے خدا نے روکا ہے اگر ان کو انجام دیا جائے تو خدا ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. میں اگلے سوال کی طرف بڑھوں، آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جی ضرور کیجیے. دیکھیں، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت رضا پر واقف ہونا یہ تو تھوڑا سا مشکل ہے. جی ہاں. وہ اس اعتبار سے کہ بعض اوقات ایک ہمیں فاسق و فاجر نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے اللہ اسے راضی ہو چکا ہوتا ہے، وہ اسی حالت میں انتقال کرتا ہے لیکن بلا حساب و کتاب اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. صحیح احادیث میں مضامین آئے. اور بعض اوقات ایک آدمی بظاہر نیک پرہیزگار متقی لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسی خطا ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات بے نیاز اس کی گرفت کر لے. تو حقیقت رضا پر مطلع ہونا تھوڑا سا مشکل ہے. ایک ہوتا ہے کہ علامات ظاہریہ سے نتیجہ اخذ کرنا، جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو علم دین کے قریب پائے، فرض علوم کم از کم انسان پورا کرے، عبادات پر استقامت پذیر ہے، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچتا ہوا پائے، اور کبھی بتقاضائے بشریت اگر گناہ ہو جائیں تو پھر وہ فوراً دیکھے کہ میں توبہ کی طرف مائل ہو رہا ہوں، اچھوں کی صحبت اختیار کرے، 24 گھنٹے میں کچھ وقت وہ امور آخرت کے بارے میں غور و تفکر بھی کر رہا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اعتبار سے اس سے راضی ہے. تبھی اس کو امور اچھے امور کی طرف، امور جو آپ کہہ لیں کہ حامدیہ یا جن کی تعریف کی جانے والی ہے، ان امور میں اللہ نے ان کو مشغول کر دیا. امور حسنہ کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے، یہ ظاہری علامت ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک.